اس میں بھی ان سے ملاقات ہوئی، لیکن بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو صبر و جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس نشتر پارک میں کرنے کا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس جو کل ملک بھر میں منایا جائے گا، اس حوالے سے جو جلسہ ہم نے یہاں رکھا ہے اس پر آپ کو تھوڑا آگاہی دیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر سال اپنا یوم تاسیس ملک بھر میں کسی ایک جگہ پر ایک بڑے جلسے کی صورت میں مناتے ہیں، لیکن اس مرتبہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایک شہر میں یا کسی ایک صوبے میں بڑا اجتماع کرنے کے بجائے پورے ملک میں ضلعی سطح پر جلسے کیے جائیں، اور ہم نے یہ گزارش کی تھی خاص طور پہ کہ کراچی کو بجائے اس کے کہ ہم 7 جلسے اضلاع میں کریں، ہمیں یہ اجازت دی جائے کراچی ڈویژن جو ہے ایک جلسہ کرے، جس کی پارٹی لیڈرشپ نے مہربانی کی، ہمیں اجازت دی، اور ہم نے پوری کراچی کے 7 ڈسٹرکٹس کا ایک جلسہ 30 تاریخ کو یہاں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس جلسے میں کسی بھی مرکزی لیڈر کا، آصف علی زرداری صاحب کا یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شرکت کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن چند روز پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی تو وہاں ان سے ایک سوال کیا گیا کہ جناب پورے ملک میں آپ کی پارٹی کے جلسے ہوں گے 30 نومبر کو، تو آپ کہاں جلسے میں شرکت کریں گے؟ تو ان کا جواب تھا کہ میں دیکھوں گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ جب وہ کراچی واپس آئے تو وقار مہدی صاحب، نثار کھوڑو صاحب اور میں خود ان سے ملنے گئے، اور ہم نے ان سے خاص طور پر میں نے ان سے کراچی کے پارٹی عہدیداران کی جانب سے یہ اپیل کی، گزارش کی کہ اگر آپ نے کسی بھی شہر میں کسی ایک جلسے میں جانا ہے تو ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کراچی کے جلسے میں شرکت کریں۔ اس وقت انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ میں شرکت کروں گا، لیکن کل سوشل میڈیا پہ جو ہمارا ایک آفیشیل پیج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس پر یہ آیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی کے جلسے میں شرکت کریں گے۔ اگر ہمیں پہلے سے بتایا جاتا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسے میں آنا ہے تو یقیناً ہم نشتر پارک کے بجائے شاید اس سے کوئی اور بڑی جگہ جو ہے اس کا انتخاب کرتے اور وہاں پر جلسہ کرتے، لیکن بہرحال چیئرمین صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے کارکنوں کے کہنے پر ہمیں یہ اعزاز دیا کہ یوم تاسیس کا جلسہ جو کراچی میں ہوگا اس میں وہ شرکت کریں گے۔ یہاں ہم نے ایک اور چیز بھی کی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے۔ کل آپ کے علم میں ہے کہ ورکنگ ڈے ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ کراچی شہر میں ٹریفک کے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں ہم اپنے ڈسٹرکٹس کے جلوس جو ہیں وہ بلواتے ہیں، وہ جلوس آتے ہیں اور جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کی مشکلات میں کمی کی جا سکے، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہماری جو جلوس آئیں گے وہ ڈسٹرکٹس کے جلوس نہیں ہوں گے، بلکہ کراچی کی جو 246 یوسیز ہیں ان یوسیز کا الگ الگ جلوس آئے گا، تاکہ وہ نسبتاً چھوٹے ہوں اور وہ اپنے راستے میں عام طور پہ جو ٹریفک آتا ہے اس ٹریفک کے ساتھ ساتھ اس جلسہ گاہ تک پہنچ جائیں، تاکہ کم سے کم جو ہے وہ کراچی شہر میں ٹریفک کے اندر خلل ڈالیں۔ یہ ہم نے کوشش کی ہے۔ جہاں تک پارکنگ کا مسئلہ ہے، پارکنگ کے لیے ہم نے جو یہاں سے قریب ہی جنا گراؤنڈ ہے جہاں ماضی میں ہم جلسے کرتے رہے ہیں، ہم نے اپنے تمام کارکنوں کو یہ کہا ہے کہ اپنی تمام گاڑیاں، اپنی موٹر سائیکلیں جو ہیں اس جنا گراؤنڈ میں پارک کریں، اس لیے کہ بہت بڑی جگہ ہے، تاکہ وہ پارکنگ اگر ہم گلیوں میں سڑکوں پہ کہیں کریں گے تو اس سے بھی پارکنگ جو ٹریفک کے مسائل ہیں اس میں اضافہ ہوگا، لہٰذا اس چیز کو حل کرنے کے لیے ہم نے پارکنگ جنا گراؤنڈ میں جو ہے وہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج شام 7 بجے پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کا جو کراچی ڈویژن کا جو
تنظیم ہے وہ یہاں ایک خواتین کے لیے ایک کیمپ لگائیں گی، جس میں ظاہر ہے کہ جو یوم تاسیس کی خوشی میں خواتین میں چوڑیاں، مہندی لگانا اور اس قسم کی جو سرگرمیاں عام طور پہ ہوتی ہیں اس کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اور رات 9 بجے اسی نشتر پارک میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی جانب سے ایک شاندار آتش بازی کا مظاہرہ رکھا گیا ہے۔ آپ تمام دوستوں کو بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اس میں آئیں اور اس آتش بازی کا مظاہرہ جو ہوگا اس کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جلسے کا ٹائم ہم نے کل 4 بجے کا رکھا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ 4 بجے اس جلسے کا آغاز ہو جائے، لیکن عام طور پہ تھوڑی بہت تاخیر ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم نے تمام کارکنوں کو کہا ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ وہ 4 بجے یہاں پہنچ جائیں۔ ہم نے یہاں میڈیا کے لیے بھی الگ بندوبست کیا ہے، پورا آپ کے لیے سیکشن الگ بنایا ہے جس کو ہم نے سیکیور بھی کیا تاکہ اس کے اندر کوئی غیر ضروری فرد جو ہے وہ میڈیا کے اس سیکشن کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تھوڑی بہت تکلیف آپ کو بھی ہوگی، لیکن امید ہے جیسے ہمیشہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں آپ اس میں تعاون کریں گے۔ ہم نے کنٹینر تو بڑا آپ کے لیے لگایا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی مشکل ہو، لیکن ہم نے جس طرح ہمیشہ ہم ایک لائیو فیڈ دیتے ہیں اپنے کیمرے لگا کر تاکہ آپ کو بہتر ویو مل سکے، جو مقررین ہیں ان کا بھی اور جو کراؤڈ ہے اس کا بھی، وہ ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ یہ ہمارا سلسلہ تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 55 سال جو اس ملک کی سیاست میں گزرے ہیں وہ قربانیوں کی اور جد و جہد کی ایک لازوال داستان ہے۔ ہم جہاں حکومتوں میں رہیں ہم نے عوام کی خدمت کی، لیکن ساتھ ساتھ اس ملک پر جب جب آمرانہ حکومتیں آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اس ملک میں بحالی جمہوریت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پیپلز پارٹی تمام سیاسی جماعتوں سے اس لیے بھی منفرد ہے کہ یہاں قربانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ قیادت سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کارکنوں کا نمبر آتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس خطے میں بہت ہی کم آپ کو ایسی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں اور بہت ساری تنظیمیں ہو سکتی ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایسی سیاسی جماعت شاید ہی کوئی ملے کہ جس کے کارکنوں نے اور قائدین نے پھانسی بھی قبول کی ہو، اپنے قتل بھی کروائے ہوں، جیلیں بھی کاٹی ہوں، کوڑے بھی کھائے ہوں، لیکن اپنا جو ایک نظریاتی ایک موقف تھا، ایک اصول تھا، پارٹی کی جو ایک سوچ تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے اور ہم نے عوام کی خدمت کرنے کے لیے جو ہماری شاید ہمارا حصہ بنتا تھا ہم نے اس سے زیادہ اپنے حصے سے بڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کی ہے اور اس ملک میں جمہوریت کی خدمت کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر آئین کی شکل کسی نے بگاڑ دی تو 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے اس کو بحال کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسا انقلابی پروگرام دیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پتہ نہیں کتنے بے شمار کام اس ملک کے لوگوں کے لیے کیے ہیں جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرح اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی اور اس ملک میں جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتی رہے گی۔ میں وقار بھائی سے گزارش کروں گا تھوڑی سی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو سعید غنی صاحب نے کل یوم تاسیس کے ہونے والے جلسے کے حوالے سے بتایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ اس سال جو یوم تاسیس ہے وہ ضلعی سطح پہ منایا جائے گا۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے کچھ علاقے اور پختونخوا کے کچھ علاقے سیلابی صورتحال سے دوچار رہے اور جس کے باعث وہاں اب ری ایبلیٹیشن کا کام جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی اس سارے عمل میں جو ہیں وہ شریک ہیں۔ اس لیے کل پورے پاکستان میں بالخصوص صوبہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر یہ تقریبات منعقد ہوں گی اور پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے تحت کراچی ڈویژن کی سطح پر کل یہ نشتر پارک کے اندر شام 4 بجے ایک عظیم الشان یہاں اجتماع منعقد ہوگا۔ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں تجدید عہد وفا کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1967 30 نومبر کو اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی اور یہ پارٹی اب ایک جو پودا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا آج وہ ایک تناور اور گھنا درخت بن گیا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک لبرل
سیکولر اور ترقی پسند پارٹی ہے، اور جو فلسفہ، فکر و فلسفہ اور جو منشور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، وہی آج چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی قیادت میں ہم اس پر گامزن ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم اپنا تجدید عہد وفا بھی کریں گے، اور کل ایک شاندار عوامی اجتماع ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور انداز سے اپنا یہ یوم تاسیس منائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام سے لے کے آج تک پاکستان میں جمہوریت کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر کبھی جمہوریت پر کوئی آنچ آئی تو سب سے بھرپور آواز اگر کسی جماعت نے اٹھائی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا موازنہ آپ کسی بھی اور سیاسی جماعت کی قربانیوں سے نہیں کر سکتے۔ یہاں آج کی جو صورتحال ہے اگر اس کو بھی آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں نے مختلف فیصلے کیے، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو مشورہ دیا ان کے مشورے پر اگر وہ جماعتیں چلیں تو شاید ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ 2007 میں جب جنرل پرویز مشرف الیکشن کروا رہا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی، اور اس شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت کو قائل کرنے کے لیے جب لوگ آصف علی زرداری صاحب سے ملے تو جب نکلے تو وہ قائل ہو کر نکلے کہ ہمیں انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، اور اس فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ اس الیکشن کے نتیجے آنے کے بعد اس ملک میں مشرف کی جو آمرانہ حکومت تھی اس کا خاتمہ ہوا، اور مشرف کو بھی اپنے گھر جانا پڑا، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی، صوبوں کو خود مختاری ملی، وہ چیزیں جو 1973 کے آئین کے تحت بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی وہ پیپلز پارٹی کے مشورے پر عمل کرنے کے بعد ممکن ہوئی۔ اب اگر آپ آ جائیں، جب عمران نازی کی حکومت یہاں پر تھی تو تمام جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں گے اور استعفے دے کر ہم سڑکوں پر آئیں گے۔ پیپلز پارٹی واحد و جماعت تھی جو اس سے اختلاف کرتی رہی، اور پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کو قائل کیا کہ ہمیں اپنی جمہوریت کی لڑائی اسمبلیوں کے اندر لڑنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کے اس مشورے پر جب سیاسی جماعتوں نے عمل کیا تو اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا اس کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا، اور ایک نئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جو سوچ ہے وہ شاید دیگر جماعتوں سے بہت منفرد اور مختلف ہوتی ہے، اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس ملک کے آئینی ادارے جو ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آئین کے اوپر اگر آئین کے مطابق اپنی جدوجہد جاری رکھیں تو بڑے بڑے مقاصد جو ہیں وہ آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی پیپلز پارٹی اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر اگر 2007 میں باقی جماعتیں مخالفت بائیکاٹ کر جاتی ہیں اور پیپلز پارٹی لڑتی تو پیپلز پارٹی تنا جو ہے وہ شاید 2/3 میجورٹی لے جاتی اور ہم اسمبلی میں ہوتے، لیکن ہم نے اور جماعتوں کو کہا کہ آپ الیکشن میں آئیے۔ اس وقت بھی یہ صورتحال تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ذاتی مفادات کو آگے نہیں رکھا، بلکہ قومی، آئینی اور جمہوری مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے شاید اپنی قربانیاں دیں۔ دیکھیں، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ عمران خان ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے، اور اس کے اندر کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے، نہ اس کے اندر خود عقل ہے اور نہ وہ کسی اور کی بات مانتا ہے۔ عمران خان کو البتہ ایک بات کا پتہ ہے کہ اس کی جماعت کے 2-4 لوگ ایسے ضرور ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست جو فارغ ہو رہی ہے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہو جائے گی، بہت جلدی ہو تاکہ ان 2-3 لوگوں کا نمبر لگے۔ عمران چونکہ انتہائی انا پرست، خود غرض آدمی ہے، تو اس نے یہ طے کر لیا کہ اگر میں نہیں تو بیٹا اور بھی کوئی نہیں۔ ہاں، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں گا، اسے پتہ ہے وہ شاید مشکل ہوگا، تو اس نے کہا کہ استعفے دیں سارے تاکہ کوئی جو ہے میدان میں بچے ہی نہ۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب قومی اسمبلی سے ان لوگوں نے وہ جعلی استعفے دیے
تو اس کا ایک طریقہ کار ہے استعفے دینے کا قانون اور آئین کے مطابق کہ ہر ممبر اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھے گا اور اسپیکر صاحب کو دے گا، اور اسپیکر کا یہ کام ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا اطمینان کرے کہ جس ممبر نے استعفیٰ دیا ہے اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جب ان کو بلایا ممبرز کو کہ بھئی آئیں اور آپ ویریفائی کیجئے کہ آپ نے استعفیٰ دیا ہے، تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسپیکر صاحب نے جب مطمئن ہو گئے کچھ لوگوں کہ ہاں بھئی ان کی رائے تھی کہ جی ان لوگوں نے واقعی استعفیٰ دیا، قبول کرنا شروع کیے، تو یہ سارے کے سارے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں ہیں، یہ تو ایسے ہی ایک سیاسی ڈرامہ ہم نے کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعفے دینا نہیں چاہتے تھے، سیاسی ڈرامہ کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی اگر عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو بھائی بہت آسان ہے، ہر ممبر ہاتھ سے استعفیٰ لکھے، جا کر اسپیکر صاحب کو تھما کے آ جائے، اور اس کو اور زیادہ پکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو بھی بنا لے، جو ہر کام کا یہ بناتے ہیں، ویڈیو بھی بنا لیں کہ جی میں نے اسپیکر کو استعفیٰ دے دیا اور میرا استعفیٰ قبول کیا جائے۔ لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ کرنے سے ان کے تمام استعفے قانونی طور پر جو ہے وہ قبول ہو جائیں گے، اور اسپیکر اس بات کی پابند ہوگا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے۔ تو اگر تو استعفے دینے کی نیت ہے تو یہ کریں نا، لیکن نیت نہیں ہے، سارا ٹوپی ڈرامہ ہے۔ کیونکہ عمران خان نے بہت جھوٹ بول کے، جھوٹے دعوے کر کے، یہ دوسرا شیخ رشید ہے جو دعوے کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بھڑکے مارتا رہتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی ہمارے بادشاہ ہیں، آج تک شیخ رشید کی باتوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں اس کو، اور اس کو بریکنگ نیوز چلا رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان کے بھی چولوں میں آ جاتے ہیں اور اس کی باتوں پہ بھی بریکنگ نیوز چلا دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے آخری بول، ہم کہہ رہے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن لوگ جی عمران خان نے بڑا کام کر دیا، بڑا فیصلہ کر دیا۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اس کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا۔ اب لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے جب جا رہا تھا اسلام پنڈی سے واپس، تو کچھ نہ کچھ تو بھڑک اس نے مارنی تھی، تو یہ کہہ دیا کہ اسمبلی سے جا رہا ہوں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کا اس ملک کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان کی سیاست کا ایک تاریک باب تھا جو ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ پاکستان کا مستقبل عمران خان کی سیاست سے نکلنے کے بعد بہت روشن ہوگا، اور باقی جو استعفے یہ سارے ڈرامے ہیں، اور کئی لوگوں نے منع کر دیا، وہ عمران خان سے رابطے میں بھی نہیں آ رہے ہیں کہ جو استعفے دینے کی بات وہ کر رہے ہیں۔ جی یار دیکھیں، پاکستان کی سیاست کو جن لوگوں کی وجہ سے خرابی کا سامنا کرنا پڑا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نا عمران خان بہت ہی منحوس آدمی ہے، اس کی نحوست جہاں پڑتی ہے بربادی کرتا ہے۔ تو اس نے پاکستان پہ پڑھی تو پاکستان کی معیشت، پاکستان کا معاشرہ، پاکستان کے ادارے، سب کو اس نے برباد کرنے کی کوشش کی، اور جو بیچارے عمران سے جڑے ان کو بھی ساتھ ساتھ وہ لے گیا۔ تو ظاہر ہے جو منحوس آدمی ہوتا ہے اس کی نحوست جہاں آس پاس ہوتی ہے وہی پڑتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی وقت یہ نہیں چاہتی تھی کہ بلدیاتی الیکشنز نہ ہوں، ہماری یہ آج بھی خواہش ہے، اور جب بھی الیکشن کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی ہے، میں کراچی کا صدر ہوں پارٹی کا، ہماری پارٹی کے اندر سے ہم پہ بڑا دباؤ آتا رہا کہ جی الیکشن آپ وقت پہ کرا دیجئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی شہر میں اگر کسی سیاسی جماعت کی پوزیشن بہت زیادہ مستحکم ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ باقی میئر بننے کے خواب دیکھنے پر پابندی کوئی نہیں ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ صورتحال ایسی بن جاتی ہے، ظاہر ہے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم حکومت پر دباؤ ڈالیں اور جو سیکیورٹی درکار ہوتی ہے اس کے بغیر الیکشن کرا دیے جائیں۔ بلدیاتی الیکشنز ہر گلی گلی میں جو ہے وہ گروپس ہوتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، اور عام الیکشن کے مقابلے میں بلدیاتی الیکشن کے لیے سیکیورٹی آپ کو زیادہ درکار ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے یہ بارشیں اور سیلاب کی وجہ سے ہمارے پاس اتنی سیکیورٹی نہیں تھی کہ یہ الیکشنز ٹائم پہ ہو سکتے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو 15 جنوری کو الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی ہے، کراچی اور حیدرآباد ڈویژنز میں یہ انتخابات ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کراچی شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی۔ تھینک یو۔